جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے۔ اسی کو مانو اسی کو چاہو یہ کامیابی کی ہے ضمانت، اسی کو مانو اسی کو چاہو یہ کامیابی کی ہے ضمانت، وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے، وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے۔ شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوان۔ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب۔ شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوانو، شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوانو، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں گے۔ میرے مرشد کریم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ جب انسان اپنی توجہ کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس چیز میں جو صفات ہوتی ہیں وہ اس کو حاصل ہونے لگتی ہیں، وہ اس کے قلب پہ نزول کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ایک شخص بہت بھوکا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو ایک بریانی کا خیال آ جائے، گرما گرم بریانی ہے جس کے اندر 10 طرح کے مسالے پڑے ہوئے ہیں، گوشت اس میں گلا ہوا ہے اور زبردست خوشبو آ رہی ہے، جو آدمی جس کو بھوک لگ رہی ہوگی خود بخود اس کی زبان میں پانی آ جائے۔ آپ دیکھیے بریانی سامنے اس کے نہیں ہے لیکن اس کی بھوک کی شدت میں اضافہ ہوگی۔ دوسری مثال لیجئے، اگر آپ کے ساتھ ماضی میں کوئی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ حادثات سے محفوظ رکھے کوئی حادثہ ہوا ہو، آپ اس حادثے کا جب دوبارہ سے تصور کرتے ہیں
کہ میری بائک یوں جا رہی تھی، وہ اس طرح سے گاڑی والا ادھر سے آیا، میں نے بریک لگایا. اب وہ سارا منظر آپ کے ذہن میں دوبارہ سے آئے گا. آپ کی توجہ کا مرکز وہ واقعہ بنا ہوا ہے جس واقعے کے اندر تکلیف ہے، چوٹ ہے، خوف ہے. اسی وقت اگر آپ جب یہ سوچ رہے ہو، آئینے کے سامنے اپنی شکل کر کے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کے جو اعصاب ہوں گے وہ تنے ہوئے ہوں گے اور آپ کے چہرے کے تاثرات سے ٹینشن نظر آ رہا ہوگا. یہ دو مثالوں سے ثابت ہوا. اب اسی طریقے سے اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. خوشگوار لمحات کو آدمی یاد کرتا ہے تو اکیلے بیٹھے ہوئے ہنسنے بھی لگتا ہے. اب وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم مسکراہٹ ہوتی ہے جب انسان خوبصورت واقعات کو یاد کر کے اکیلے میں بھی اس کو ہنسی آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کا آپ تصور کرتے ہیں اس چیز میں جو کچھ ہے وہ آپ کے دل پہ آ کے نشر ہونے لگتا ہے. اسی لیے جب ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور ہماری نیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہوتی ہے تو ہماری توجہ کا مرکز اللہ کے محبوب کی ذات بن جاتی ہے. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ میرا روحانیت کی لائن میں تجربہ 50-55 سال کا تو ہو ہی چکا ہے، اور میں نے اس میں یہ بات دیکھی ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کے اندر ترقی کرتا ہے، وہ ان کی جس کے اندر محبت ہے وہ آٹومیٹیکلی روحانی ہو جاتا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی روحانی بندہ بن جاتا ہے. میری والدہ محترمہ کے خالو جان اشرفی سلسلے کے صاحب مجاز بزرگ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. انہوں نے بھی اسی مفہوم کی بات کہی. انہوں نے یہ بات کہی کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ ان محافل کو منعقد کروانے کی وجہ سے. ان کی یہاں سال میں 2 دفعہ نعت خوانی کی بڑی محفل ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو وہ یہ جملہ ایک سے زیادہ دفعہ مجھ سے کہہ چکے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بندہ نعت خوانی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بلند کرتا ہے، اس کو عزت، دولت اور شہرت تو ملنی کنفرم. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ حضرات کوئی آپ کا مسئلہ جب حل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ اپنے گھر پر میلاد شریف کی محفل منعقد کریں، بچوں کو مٹھائی اور شیرین تقسیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پیش کریں. ایک اور ذکر اس میں آ گیا نسبت کا. نسبت تو تعلق کو کہتے ہیں. بحیثیت امتی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے. جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو بڑھا سکتے ہیں ہمیں بڑھانا چاہیے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہونا. جتنی میری سمجھ ہے میں اس کے حساب سے آپ کو کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے عرض کرنے کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قائم ہونے کا مطلب مجھ سے بہتر بھی کوئی اچھا بتا سکتا ہے. جو میرا اپنا غور فکر ہے، جہاں تک پہنچا ہے میرا غور فکر، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں اگر آپ لوگ کچھ اچھا پہلو بیان کرنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسبت قائم ہونے کا مطلب جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ بندے کا ہر دم تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے تمام اعمال جو ہے نا سنت کا جو کرائٹیریا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں بغیر کوئی ایکسٹرا ارادہ کیے. ان کا قول، ان کا فعل، ان کی طرز فکر، ان کا طرز عمل دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر جاتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو پہلے سے نیتیں نہیں کرنی پڑتی. جیسے ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی اس کے رسول خوشنودی کے لیے بیٹھ رہے ہیں، ہم کو تو کرنا پڑتی ہے. وہ آلریڈی ان کی طرز فکر، ان کا طرز عمل اس سانچے میں ڈھل چکا ہوتا ہے. ایسے لوگ نسبت یافتہ ہوتے ہیں. میری جہاں تک سمجھ میں آئی بات. چلیں جب تک حسن بھائی آتے ہیں نعت دیکھتے ہیں. طہا بھائی سے میں درخواست میں کی تھی کہ کسی دینی موضوع پر ایک تقریر تیار کریں، تو انہوں نے ایک تقریر میرے خیال میں تیار کی ہے. اور ابھی دیکھیں یہاں تشریف لاتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں. آئیے. سے جو کچھ سوچ کے آیا تھا تقریباً وہی
باتیں بھائی نے کہہ دی، تو ان کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ محفل میلاد کی اہمیت تصور رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری کیوں ہے؟ ہمارے یہاں اگر آپ کتابوں کی دکان میں جائیں تو آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں کتابوں کا ذخیرہ ملے گا۔ ان کتابوں کا لکھنے کا مقصد لوگوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا، تاکہ لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں، اپنے اعمال میں تبدیلیاں پیدا کریں۔ جو اچھائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، ان کو پڑھ کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ صرف 63 سال کی زندگی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جتنا کچھ اس میں لکھا جا چکا ہے اس کو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ایفرٹس کی وہ ہم جیسا شخص نہیں کر سکتے۔ نعت خوانی نعت سننا یا نعت پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک برج کا کام کرتا ہے۔ جیسے کہ نیوٹن نے ایک لا دیا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز اے ایکول لا اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، تو یہ نعت خوانی اپوزٹ ریئیکشن کا کام کرتا ہے۔ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنتا ہے، جب آپ نعت سنتے ہیں تو ان کے اوصاف حمیدہ نعت کے ذریعے آپ کے کانوں میں پڑتے ہیں۔ اب ادھر سے کیا ریئیکشن ہوتا ہے کہ جب آپ کا ان سے تعلق بنتا ہے تو وہ اوصاف حمیدہ خودکار طریقے سے آپ کی ذات کا حصہ بننے لگتی ہے۔ آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ وہ بات سنتے ہیں اور اس پہ خودکار طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل جسمانی طور پہ کرنے کے لیے روح کی بالیدگی ضروری ہے۔ نعت خوانی سننے سے روح کو جو تقویت ملتی ہے وہ ان اعمال کو آپ کی ذات کا حصہ بنانے میں مددگار ثابت ہے۔ بہت سی باتیں ایسی جو کہ نعت کی محفل میں نہ بھی کی گئی ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل ہوں، آپ کی زندگی میں ان کا اثر بھی نظر آنے لگتا ہے۔ سر نے کہا روحانی آدمی ہو جاتا ہے۔ روحانی آدمی سے مراد کیا ہے؟ ایسا شخص جس کی روح جسم کے اوپر مکمل دسترس رکھتی ہوگی، کنٹرول رکھتی ہوگی، اس کی روح محتاج نہیں ہوگی اس کے جسم کی، اس کا جسم جو ہوگا روح کے تابع ہوگا۔ تو یہ ایک مکمل جامع اصطلاح ہے، صرف ذرا سی بات نہیں ہے، لیکن روح میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے سارے اعمال وہ ہو جاتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ تھے اور جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے۔ تھوڑی سی باتیں، بہت چند باتیں عرض کی، اور ان کے علاوہ اس سے زیادہ کا وقت بھی نہیں ہے میرے پاس۔ یہ محفل انشاءاللہ تعالیٰ آپ انٹرنیٹ پر youtube.com پر بھی دیکھ سکیں گے، روحانیTV.com کے نام سے، اس پہ آپ اس محفل کو انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ تو یہاں جو احباب موجود ہیں اور جب یہ محفل نیٹ پہ دیکھی جائے گی، وہاں جو ہمارے عزیز دوست ان کو اس پروگرام کو دیکھیں گے، میں ان سے یہی عرض کرنا چاہوں گا، آپ سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی مستند عالم دین نہیں ہیں۔ ہماری باتیں جو ہیں یہ ایک اپنے ذاتی غور و فکر کا نتیجہ ہیں، اور حسن ظن یہ ہے کہ یہ سب باتیں جو حاضرین محفل ہوتے ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں جو باتیں بیان کی جائیں ان سے ایگری نہ کریں، اور رائٹ فلی یہ آپ کا حق ہے، آپ کی رائے مختلف ہے، لیکن بس یہ ایک غور و فکر ہے جو میری دانش میں خلوص کے ساتھ کیا گیا ہے، اور وہ نیک جذبات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی عالم دین نہیں ہے، لیکن جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اخلاص کا دامن ہم تھامے رہیں۔ تو اس سے جو بھی فائدہ ہم کو اور آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ اب میں حسن بھائی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی ثابت حاصل کریں۔
بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،